بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 71 کے پارٹ 3 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیجیے گا۔ اوکے، تو فائنلی ایپیسوڈ آج آ چکی ہے۔ تو ناول نیم قلب سر از قلم، ایمی رائٹس اردو ناول آرٹ شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت ہی مزیدار، دھماکےدار اور بومباسٹک ہونے والی ہے۔ رات کا کھانا بھی تمام افراد نے ایک ساتھ کھایا، پھر سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ہانی اور بلاج بھی جان کے اصرار پر وہیں رک گئے تھے۔ محفل اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مہمانوں کو گئے ابھی 2 گھنٹے گزر چکے تھے، جبکہ عمر بےتاب دل کے ساتھ کمرے کے چکر کاٹتے اس کے آنے کا منتظر تھا۔ پورے دن میں اپنی ہی بیوی کو ایک بار بھی صحیح سے بات نہیں کر پایا تھا۔ اب اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ سوچ چکا تھا کہ ایمان کی ہو کلاس لے گا، بھلا یہ بھی کوئی طریقہ کار تھا کہ 1% بھی میڈم کو شوہر کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی سوچوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ پورے 3 گھنٹے بعد وہ گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور بغیر اسے دیکھے سیدھا ڈریسنگ روم کے سامنے جا رکی، جبکہ وہ جو کب سے اس کے انتظار میں کمرے کا چکر کاٹ کر آدھا ہو گیا تھا، اب اپنی کمر پر دونوں ہاتھ جمائے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئینے میں اس کی گھورتی نگاہوں پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر ایمان نے آہستگی سے پوچھا، پھر آئے خاموشی سے زیور اتارنے لگی، جبکہ اس کے سوال پر عمر نے بھویں چکائی، جیسے حیران ہو کہ کیا اسے واقعی سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیوں گھورا تھا۔ کہاں تھی؟ عمر نے لب بھیج کر پوچھا۔ نیچے، کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے اس نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ نیچے کہاں؟ عمر نے پلک جھپکتے اگلا سوال داغا، لہجے میں واضح بے چینی تھی۔ کچن میں، ایمان نے بے فکری سے جواب دیا۔ وہی پرسکون لا تعلق سا انداز، اس کے اس انداز نے میرے کو خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ طویل انتظار کروانے کے بعد اب جب وہ آ چکی تھی تو اس کا یہ بے پرواہ رویہ عمر سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کچن میں کیا کر رہی تھی؟ بازو سینے پر باندھتے عمر نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ برتن دھوئے، پھر سوالے، اوف، آج تو گیسٹ کی وجہ سے بہت گند پڑ گیا تھا کچن میں۔ ایمان نے اس بار بڑی سادگی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مگن رہی، یہ جانے بغیر کہ اس کے سادہ جواب نے جلتی چنگاریوں پر تیل کا کام کیا تھا۔ چونکہ تو وہ تب جب آگ کے بھانبڑ جل اٹھے اور عمر کی گرج سے آواز کانوں میں گونجی، تو اس گھر کے ملازم مر گئے ہیں کیا؟ جو تم پچھلے 3 گھنٹے سے کچن میں، اور میں یہاں انتظار کرتے کرتے آدھا ہو چکا ہوں۔ ایمان نے سر اٹھا کر آئینے میں سے عمر کا سرخ بگولا چہرہ دیکھا، اسے حیرت ہوئی، بھلے اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ تم ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے شادی کی ہے یا برتنوں سے؟ ہاں؟ ایمان کو نہ سمجھی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر عمر کو مزید تاؤ آیا تھا۔ کیا وہ اب بھی اس کے غصے کی وجہ نہیں سمجھی تھی؟ کیا ہو گیا ہے؟ غصہ کیوں کر رہی؟ ایمان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس کا یوں پوچھنا عمر کے ضبط کی آخری حد ثابت ہوا۔ سارا دن وہ اسے نظر انداز کرتی رہی تھی، رات کو بھی اس پر کچن کو ترجیح دی، اور اب بھی بے نیازی سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا ہے؟ گویا وہ واقعی کچھ نہیں جانتی، اور عمر کے اندر سب کچھ چلنے لگا۔ عمر کا دل چاہا اسی لمحے کچن میں گھس جائے اور تمام برتن چکنا چور کر دے جن کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے دور رہا۔ ان لمحوں میں جب وہ اس کے سب سے قریب ہونا چاہتا تھا، لوگوں کی بیویوں کو موت آتی ہے برتن دھوتے ہوئے، ایک میرا نمونہ ہے، ہر وقت برتن دھوتے نہیں تھکتا۔ عمر نے زیر لب جھنجھلاہٹ سے کہا، آواز اتنی دبی ہوئی تھی کہ جیسے خود سے کھلا کر رہا ہو، لیکن چہرے کی سرخی اور جبڑے کی سختی بتا رہی تھی کہ اب حد ہو چکی ہے۔ اور بس یہی لمحہ تھا جب برداشت ختم ہو گئی۔ 2 لمبے غصے بڑے قدم لیتے وہ ایمان کے سر پر جا پہنچا۔ آخر کبھی تو بیگم صاحبہ کو احساس دلانا تھا کہ شوہر بھی کوئی خاص چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور وقت آ چکا تھا۔ عمر نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب بڑھا۔ جھٹکا اتنا تیز تھا کہ ایمان کے بال ہوا میں لہرا کر کمر سے کندھے پر منتقل ہو گئے۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں بھڑکتی چنگاریاں، اور ہاتھ میں ضبط کے بجائے گرفت تھی۔ چلو باہر، اب جا کر ان برتنوں کے ساتھ ہی رہو، عمر نے کہتے اس کا بازو سختی سے تھاما اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا، پھر زور سے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ یہ اچانک رفتار اتنی غیر متوقع تھی کہ ایمان سن سی ہوگی۔ وہ کچھ لمحے ہونک سے کھڑی بند دروازے کو گھورتی رہی، پھر ہوش آیا تو دروازہ پڑ۔ عمر، دروازہ کھولے، یہ کیا حرکت تھی؟ کھولے اسے۔ وہ پہ دروازہ کو تھپڑ رسید کرتے ایمان جھنجھلا کر، شور مچانا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ کمرے کے اندر سے عمر کی دبی آواز سنائی دی، ارے پر میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، دروازہ کھولے نا پلیز۔ ایمان نے زور سے دروازہ بجایا پر اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پہلے ہی اتنے کام کیے تھے کہ عمر تھکاوٹ سے چور تھے، اور اب یہ سب۔ اس نے منہ پھلایا، چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دوبارہ یہ لو تکیہ، اور اب کچن میں جا کے برتنوں کے ساتھ ہی سو، دروازہ مت بجانا، سمجھی؟
عمر نے دروازہ کھولتے تک ایمان کے منہ پر اچھالا اور ایک ایک لفظ اپنے ضدی لہجے میں چبا چبا کر ادا کرتا، دھڑ سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ایمان کو واپس اندر قدم رکھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ سینے سے تکیہ لگا کر وہ ساکت سے کھڑی بند دروازے کو گوننے لگی، پھر ناک سے پڑ گئی۔ یہ برتنوں سے جل رہی ہیں کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر کو برتنوں کی موجودگی بھی اپنی بیوی کے قریب گوارا نہیں تھی۔ اب کی ایمان کو ہنسی آئی، جسے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے بمشک روکا۔ سنیں، یہ میرا تکیہ نہیں ہے۔ کچھ لمحے بعد اس نے پھر دروازے کے پار آواز لگائی۔ اب کی بار لہجہ شرارت سے لب رہی تھا۔ کہنے کی دیر تھی کہ دروازہ فوراً کھل گیا، جیسے وہ اس کے پیچھے ہی چپکا کھڑا تھا۔ عمر کا بنا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر تو ایمان کو اور بھی ہنسی آئی، جس پر لب بیچ کر اس نے قابو پایا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے پہلے والا تکیہ اس کے ہاتھ سے جپٹا، پھر دوسرا تکیہ تھمایا اور دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ ایمان نے جلدی سے روک دیا۔ ایک منٹ، یہ بھی میرا تکیہ نہیں ہے۔ عمر نے چونک کر پہلے ایمان کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود تکیے کو۔ کیا وہ اسے بیوقوف بنا رہی تھی؟ ایمان ہولے سے مسکرائی، نظروں میں شوہی، لبوں پر شرارت اتری۔ میرا تکیہ تو آپ ہے، میں کب ان تکیوں پر سر رکھ کے سوتی ہوں؟ مجھے تو آپ کے کندھے پر سر رکھ کے نیند آتی ہے۔ ایمان نے شیریں لہجے میں کہا، جیسے اسے پھٹانا چاہتی ہو۔ سوچنا بھی مت، اسی تکیے کی عادت ڈالو خود کو۔ عمر نے اس کی چال سمجھتے فوراً انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور دروازہ بند کرنے کو مڑے ہی تھا کہ جانے کی ایک راہ سنائی دی۔ ایمان کے حلق سے درد بھری چیز سی نکلی، وہ گھبرا کے پڑا۔ فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے ایمان کا نیلا پیلا چہرہ دکھائی دیا۔ نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو تھامے وہ درد سے دوری ہو رہی تھی۔ دائیں ہاتھ کی ساری انگلیاں دروازے میں آگئی تھی۔ شٹ! ایمان ادھر آؤ! عمر تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کا نیلا پڑتا ہاتھ فوراً سے اپنے نرم ہاتھ میں تھاما۔ اس نے، تم پاگل ہو؟ دروازے کے بیچ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہلکا سا ڈپٹتے عمر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ منظر ہوا جس نے ایمان کی آنکھوں سے درد چرا دیا۔ ساری تکلیف، درد پل میں کہیں جا سویا۔ وہ سن سی عمر کو دیکھتی رہ گئی۔ عمر نے اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور وہ انتہائی نرمی سے اس کی زخمی انگلیوں پر ٹھنڈی پھونکے مارا تھا۔ ہر پھونک میں جیسے تڑپ تھی، محبت تھی، ایسی فکر تھی جیسے چوٹ ایمان کو نہیں لگی، عمر کو لگی۔ اور چند پل کے لیے ایمان اس درد سے غافل ہو گئی تھی، اپنی چمکتی آنکھوں سے عمر کو تکے جا رہی تھی، جس کا ہر لمس، ہر سانس صرف اس کے لیے وقف لگ رہا تھا۔ اچانک بے ارادہ، بے خودی میں ایمان نے دوسرا ہاتھ عمر کے گرنے بالوں میں الجھایا۔ نرم انگلیوں نے بالوں کو آہستگی سے پیچھے کیا۔ لمس کی وہ شدت عمر کے جسم میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ایمان کو دیکھا، نگاہیں ٹکرائیں اور دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس بار دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی جذبہ تھا۔ کوئی بات نہ ہوئی، لیکن لمحہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ نہ ایمان کا ہاتھ عمر کے بالوں سے ہٹا، نہ عمر نے اس کا زخمی ہاتھ چھوڑا۔ ایمان نے بہت ہولے سے اپنی زخمی انگلیوں سے عمر کی ان آنکھوں کو چھوا، جن میں اپنے لیے اسے ہر پل والہانہ محبت دکھتی تھی۔ اس کے چھونے پر عمر نے سکون سے آنکھیں موندی، ایسے جیسے کسی نے تپتے وجود پر ٹھنڈی بارش کر دی۔ اس نے بہت آہستگی سے انگلی کے پوروں پر عمر کی گھنی پلکوں کی جنبش محسوس کی تھی۔ پوروں نے آنکھوں کے ایک ایک کونے کو چھو کر روح کو تک محسوس کیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ عمر نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، ایمان کو دیکھا۔ وہ بھی اسے ویسے ہی تک رہی تھی جیسے اس کے چہرے کی ایک ایک جزئیات کو حفظ کر لینا چاہتی ہو۔ اسے دیکھتے ہی عمر نے اپنے ہاتھوں میں تھامی اس کی انگلیوں کو نرمی سے لبوں تک لے جا کر چوم لیا۔ اس گرم لمس پر ایمان کے چہرے نے یکلخت رنگ بدلا تھا۔ وہ اپنے ٹرانس سے تھوڑا باہر آئے تھے، جو نظریں پوری حاکمیت سے اسے نہا رہی تھی، ہلکے سے جھک گئی۔ سانس سینے میں اٹک کر بوجھل ہوئی تھی۔ عمر نے مسکرا کر اس کا شرمیلا چہرہ اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا اوپر کیا۔ ایمان نے کپ کپاتی پلکیں اٹھائیں۔ ان آنکھوں میں جو دکھائی دیا وہ کسی نام کا محتاج نہیں تھا، وہ فقط محبت تھی۔ اب بھی درد ہو رہا ہے؟ عمر نے سرگوشی جیسا سوال کیا۔ اب تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ ایمان اب بھی سن سی تھی، لہجہ اتنا نیما تھا کہ وہ اپنا کہا خود بھی مشکل سے سن پائی۔ عمر کے لبوں پر شریر سے مسکان اتری۔ وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب کھسک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ایمان نے سکون سے آنکھیں موند کر اس لمس کو یاد کی طرح دل میں قید کیا تھا۔ عمر کا نرم گرم محفوظ ہاتھ اب اس کے رخسار پر تھا۔ عمر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک محبت کی لکیر کھینچی تھی۔ ایمان اب بھی ساکت تھی، مگر اس کا چہرہ انگارے کی طرح تپنے لگا تھا۔ اور پھر عمر کے لب اس کے لبوں کے کناروں کے قریب آ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے مخمور بوجھل سرگوشی کی۔ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدت سے سنسناہٹ ہوئی، جس پر قابو پانے کے لیے وہ اس کے ہی سینے میں چھپی تھی، نرمی سے، خاموشی سے، اتنا قریب کہ ایمان کی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔
ایمان نے آنکھیں بند کر لی اور اگلے لمحے وہ سانسیں ایک دوسرے میں مدھم ہو گئی تھیں۔ عمر اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا، وقت رک گیا، کمرے کی دیواریں گواہ بن گئیں کہ اس لمحے دو جسم نہیں، دو دل ایک ہو گئے تھے۔ 2 دن کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے عمر کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ اس کی آنکھ 3 بجے کھل گئی تھی۔ ایمان کس کر اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی، بیڈ سے زیادہ وہ اس پر سو رہی تھی جس نے بازو میں کی گردن میں حائل کر رکھے تھے۔ اس کی گرفت میں محسوس سختی واضح کر رہی تھی کہ نیند میں ہونے کے باوجود یہ بات اس کے ذہن میں نقش تھی کہ آج اس کا عمر جا رہا تھا۔ عمر نے بہت دھیرے سے اسے بیڈ پر منتقل کیا اور اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اپنے ضروری سامان سمیت ڈریسنگ کے سامنے نکھرا سا تیار کھڑا تھا۔ عمر وہاں سے چلتا ایمان کے قریب آیا، پنجوں کے بعد زمین پر بیٹھا اور سکون سے بیڈ پر سوئی اپنی زندگی کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی دھنک امڑ آئی تھی۔ اسے چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا۔ اگر کوئی بشر وہاں ہوتا تو اس وقت عمر کے چہرے پر عیاں کب سی جا لیتا۔ وہ درد بھری نمی سے اس کی آنکھوں میں پانی کی صورت چمکی، فوری لب بھیج کر اس نے دل کے نرم گوشے پہ قابو پایا اور گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگا۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس کو سنبھال کر عمر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا جو اس کی پیشانی پر سلوٹوں کی صورت جمع تھے، جو کر اس کا ماتھا چوما، پھر گال۔ مگر محترمہ کی نیند اب بھی پکی تھی۔ عمر کے لب مسکرائے، مینا جان اٹھ جاؤ۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے اور اسے میٹھی آواز میں پکارتے جگانے لگا۔ چند سیکنڈ کے انتظار کے بعد بھی جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو ایمان چندہ اٹھو، میں جا رہا ہوں۔ عمر نے دوبارہ آواز لگائی، اوکے بائے، اے آف کر کے جائے گا، اے سی آف کر کے جائیے گا۔ نیند میں بند آنکھوں سے بڑبڑاتی ماں نے کہا، اسے شاید یاد نہیں رہا تھا۔ عمر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے جھک کر ایمان کے لبوں کو چوما تو وہ ہلکا سا کسمسائے مگر آنکھ نہ کھلی۔ ایمان اٹھو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھ سے نہیں ملو گی، میں جا رہا ہوں مشن پر۔ عمر نے اسے نرم محبت سے لبریز لہجے میں کہتے اس کے گال تھپتھپائے۔ ایمان کی آنکھیں پٹ سے کھولی، میں جا رہا ہوں مشن پر۔ چند الفاظوں سے لمحے بھر کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ ایسے اٹھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر پہلے والا سکون چہرے سے غائب ہو گیا تھا۔ ایمان نے عمر کو دیکھا، اس کی نیند سے بیدار ہوئی سوجی سرخ آنکھوں میں عمر کو خالی پن دکھا تھا۔ دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی، وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر۔ یہ سوچ اسے مشن کی کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ ستا رہی تھی۔ ایمان جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی، اس نے افسردہ نظروں سے سر تا پیر اپنے سرہانے کھڑے عمر کو دیکھا، وہ جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ہوئے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ایمان دکھی آواز پہ منمنائے۔ عمر نے سر ہلکے سے اس بات میں ہلا کر اپنی باہیں اس کے لیے کھول دی۔ ایمان کے لب کپکپائے، پلکیں لرزیں، آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے آنسوں سے لبالب بھر گئے۔ ہاں رونا نہیں۔ عمر نے اسے انگلی دکھا کر وان کیا جو رونے کی پوری تیاری پکڑ چکی تھی۔ ایمان نے آنکھیں رگڑ کر نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر پوری شدت سے عمر کے سینے سے لگی تھی۔ اس نے اسے بہت حوصلے سے خود میں سمیٹا تھا، اس کے جسم کی لرزش وہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی مینا کے لیے۔ عمر نے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے اس کی کمر سہلائی جبکہ وہ تیز سے سانس بھرتی خود کو رونے سے بمشکل باز رکھے ہوئے تھی۔ کافی دیر دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے آہستگی سے اسے پیچھے کیا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما ایک پرشدت بوسہ اس کے گال پر دیتے وہ مسکرایا تو بدلے میں ایمان نے بھی پوری ہمت جمع کرتے دل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب میری بات غور سے سنو اور سمجھو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اور سمجھ گئی، میں سب سمجھ گئی۔ اپنا خیال رکھوں گی، کھانا روز ٹائم پہ کھاؤں گی، میڈیسن ٹائم پہ لوں گی، اکیلے نہیں سوؤں گی، اکیلے باہر نہیں جاؤں گی، فضول میں آنسو نہیں بہاؤں گی، اوکے خوش؟ اس کی بات میں بھی ٹوکتے ایمان نے ایک ہی سانس میں کہا وہی جو عمر کہنے والا تھا۔ یہ لائن تو اسے حفظ ہو چکی تھی، پچھلے 2 دن سے وہ ایک ہی بات ہر تھوڑی دیر بعد دہراتا، انتہائی سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اور پریشان تو بالکل بھی نہیں ہوں گی، خوش رہو گے۔ عمر نے اسے یاد دلایا، جو حکم آپ کا سرکار، اب چلیں۔ ایمان نے خوشگوار انداز میں کہا تو عمر کو تھوڑا سکون ہوا، وگرنہ اسے تو لگا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی بہت روتے ہوئے اسے الوداع کرے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد روئے گی اور بہت روئے گی۔ عمر نے اس کی آنکھوں کی ویرانی اور لبوں پر سجی زبردستی کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا، پھر اسے ساتھ لیے نیچے آیا جہاں سب گھر والے پہلے ہی حال میں جمع تھے۔ اور سب سے باری باری ملا، ہر آنکھ میں نمی چمک رہی تھی، ہر چہرہ بوجھا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر گھر کی فضا جیسے اداس سی تھی۔ صوفیہ بیگم نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، پیسوں کا صدقہ اس پر سے وار کر ماتھے پر پیار کیا۔ بی جان میری بیوی کا خیال رکھے گا۔ عمر بی جان سے ملتے ہوئے بولا، لہجے میں مان تھا، وے ہم نے ٹکا توڑی لے رکھا ہے، تمہاری بیوی کو کچھ ٹکنے کا، ویسے بھی تم اس کی فکر نہ کرو، یہ بہت آرام سے رہے گی ادھر، تم جلدی سے جاؤ اور بس وطم کر کے جلدی سے واپس آ جاؤ۔ بی بی شیرین نے بیزاری سے بولی تو ان کی بات پر سب مسکرا دے۔ سر گاڑی ریڈی ہے۔ رؤف نے آ کر اسے اطلاع دی، ایک آخری نظر اس نے سب پر ڈالی، پھر مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔
جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ سب نے اسے برج تک الوداع کیا تھا۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ وہ مشن پر جا رہا تھا، مگر کہاں جا رہا تھا یہ اس کے علاوہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہوا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے تیزی سے مین گیٹ کی طرف گاڑی نکالی تھی۔ وہاں اس کی سیاہ گاڑی منظر میں دور ہوتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہوئی، یہاں ایمان کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ ایک ٹھیس سی دل میں اٹھی تھی، اسے اپنا وہاں سب کے سامنے حوصلہ مند بن کر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ الٹے قدموں تیزی سے چلتی وہ خالی دماغ کے ساتھ واپس کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتی بے بسی سے اس کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود پورا لرز رہا تھا۔ اس نے ایک نظر خالی کمرے کو دیکھا، وہ گہرا سناٹا اس کے دل کو بے قرار کر گیا۔ خاموشی تو پہلے بھی اس کے کمرے میں ہوا کرتی تھی، مگر اس بار کی خاموشی سے نگل لینے کے در پر تھی۔ ایمان کا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر آئی اور عمر کی جگہ پر لیٹتی شدت سے رونے لگی تھی۔ تکیے میں سے آتی اس کی خوشبو نے اس کی بے چینی میں اضافہ کیا تھا۔ وہ اتنا ہی ضبط رکھتی تھی اب کہ وہ بکھر چکی تھی۔ فرح بیگم نے اداس ہانیہ کو اپنی باہوں میں لیتے تسلی دی۔ وہ 3 دن کی دلہن اپنے سہاگ کو شادی کے تیسرے ہی دن مشن پر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر نیا نہیں تھا، اس کا بھائی بھی تو مشن پر جاتا تھا، تب بھی وہ روتی تھی، مگر اس بار بے چینی ناقابل بیان تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا سربراہ، جس کے سنگ زندگی گزارنے کے اس نے بہت سارے سہانے خواب سجائے تھے۔ شادی کے تیسرے روز نیولی کپل ہنی مون پر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، مگر اس کا شوہر مشن پر جا رہا تھا۔ وہ سب تو ادھورا رہ گیا تھا جو اپنے لیے سوچے بیٹھی تھی۔ بلا سامان گاڑی میں رکھوا کر اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ صرف ایک ہفتہ، بلاج نے جیسے اسے تسلی دی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ تھوڑا سا تو مسکرا دیتی۔ کل سے جب اسے بلاج کے جانے کا علم ہوا تھا، تب سے اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک ہفتہ، پرومس؟ خانے نے اس کے الفاظ دہراتے تصدیق مانگی۔ پکا والا پرومس؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ ٹھیک 1 ہفتے بعد تمہارے سامنے ہوں گا۔ بلاج نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اپنی ماں اور بہن سے ملا جنہوں نے بڑی کو مار رکھا تھا۔ اشال نے ساری محبتیں دعائیں بھائی پر واری تھی، ساتھ کھڑے عاقب کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ جانو میں بھی جا رہا ہوں، عاقب نے اسے یاد دلایا۔ پتہ ہے، اشال نے اسے دیکھتے سرسری سا کہا، جیسے اس کے جانے کو رتی بھر بھی پرواہ نہ ہو۔ مجھ سے بھی مل لو، عاقب نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ کمرے میں جو ملے تھے وہ کیا کم تھا؟ اشال نے اسے گرا، جبکہ اسے نظر انداز کرنے کے باوجود عاقب نے سب سے نظر بچا کے اس کے گال پر لب رکھے، پھر ہلکا سا گلے ملا۔ میرے لیٹر پارٹنر کا خیال رکھنا، عاقب نے اس کے پیٹ کو دیکھتے کہا اور بلاج کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اشال کی آنکھیں ایک لمحے کو نم ہوئی تھی، ساتھ ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ وہ بہادر تھی، اسے رونا نہیں تھا، اپنے بھائی اور شوہر کا حوصلہ بننا تھا۔ بلاج کی گاڑی گھر سے نکلتے ہی ہانیہ نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ فرح بیگم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، تسلی دی اور ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے بیٹے نے سختی سے تاکید کی تھی کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا ہانیہ کو وہ اپنے ساتھ سلائیں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ فوراً سے اٹھ کر سیدھی ہوئی، ہاتھوں سے چہرہ رگڑ کر جلدی سے آنسو صاف کیا اور 1-2 گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا، پھر کانپتی آواز میں بولی، آ جائیں۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، صوفیہ بیگم کا فکر مند چہرہ دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ ایمان کا سوج چہرہ دیکھتے وہ ٹھٹکی، ایک پل کو قدم دہلیز پہ ہی رک گئی۔ ایمان نے بے ساختہ ان سے نظریں چرائیں، سر جھکا کر وہ بیڈ شیٹ کو گھورنے لگی۔ صوفیہ بیگم چلتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میں جانتی تھی تم یہی کہہ رہی ہوگی۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ صوفیہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نم گالوں کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ ان کا انداز اپنائیت لیے ہوا تھا۔ میرا بیٹا بھی جانتا تھا کہ تم یہی کرو گی، تبھی جاتے ہوئے مجھے تاکید کر گیا تھا کہ ماں جیسے ہی میں گھر سے نکلوں آپ ایمان کے پاس رہنا۔ ایمان نے حیرانی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اسے میرے جانے کے بعد اکیلے میں بہت روئے گی۔ صوفیہ بیگم کی بات پر ایمان کو مزید رونا آیا تھا۔ میں کیا کروں ماں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا صبر۔ محبت کرتی ہو میرے بیٹے سے؟ انہوں نے غیر متوقع سوال کیا۔ ایمان نے چونک کر صوفیہ بیگم کو دیکھا جو اس کے جواب کے منتظر تھی۔ ایمان نے آنسو پونچھتے سر اس بات میں ہلایا۔ شدت سے رونے کے باعث اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، ناک بھی سرخ تھا۔ جس سے محبت ہو اس کا فرمانبردار ہونا پڑتا ہے بیٹی۔ ایمان صوفیہ بیگم کو دیکھتی چلی گئی۔ ان کی بات گہری اور پر اثر ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد کئی لمحے نہ دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی، نہ ایمان کی آنکھوں سے نمکین پانی گرا۔ دل کی چبھن بھی کم ہونے لگی تھی، اسے جیسے حوصلہ سا ہونے لگا تھا۔ اپنی عمر سے کہا، ایک لفظ یاد آنے لگا۔ ہاں، اسے شدید محبت تھی عمر سے، وہ اس کا کہا نہیں ٹالے گی، وہی کرے گی جس کی گردان وہ 2 دن کرتا رہا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا۔ صوفیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ صوفیہ بیگم کی بات پر وہ چونکے، اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو چلا گیا تھا۔ غیر محسوس کن انداز میں اس نے نظریں میں کمرے میں اس کو تلاشا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تم ہر وقت اس کی نظروں کے حصار میں ہو۔ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہے جہاں سے وہ تمہیں دیکھے گا۔ وہ کیمرہ کہاں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر تم ہر وقت اس کے سامنے ہو۔
ماں نے آگے پیچھے نظریں دوڑائی، اسے کہیں بھی کیمرہ نہیں دکھا تھا. آپ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہی ہیں نا تاکہ میں رو نہیں. ایمان کو شک ہے. ہرگز نہیں، میرا تمہارا ایسا کوئی مذاق نہیں. جو تمہارے میاں نے مجھے بتانے کو کہا میں نے بتایا. صوفیہ بیگم نے لب دبائی جیسے وہ جانتی تھی کیمرہ کا ہے. انہوں نے ایمان کے سر پر پیار کیا اور اسے سوچنے میں الجھا کر خود کمرے سے نکل گئی. ایمان فوراً سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے میں پڑی ہر شے ہر دیوار کو متلاشی نظروں سے جائزہ لے لی. اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، وہ کیمرے کو ڈھونڈنا چاہتی تھی. دوسری طرف گاڑی میں سوار عمر فون کی اسکرین پر اس کی ایک ایک حرکت مسکرا کر دیکھ رہا تھا. مجھے کبھی واز الٹ پلٹ کر دیکھتی تو کبھی دیواروں کے کونے دیکھتی. یقیناً وہ کیمرہ ڈھونڈ رہی تھی. اس باس انجان کے سامنے کی دیوار پر لگی بڑی سی وال کلاک کے اندر سے وہ اس کی ایک ایک حرکت محسوس ہو کر دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے اس کی سسٹر نے عمر کو بے چین کیا تھا، مگر آپ وہ مسکرا رہا تھا. وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس نے ویٹنگ ایریا میں نظر دوڑائی. وہاں اس کی ٹیم گروپ کے تمام افراد موجود تھے. عاقب ایک کونے میں الگ سے بیٹھا تھا، بلال دوسرے کونے میں بیٹھا تھا. اس کی نشست سے پچھلی پر شفا بیٹھی تھی. سب ایک دوسرے سے لا تعلق بنے انجان مسافروں کی طرح اپنا اپنا گیٹ اپ سنبھالے ہوئے تھے. میں نے کان میں لگے بلوٹوتھ کو ایکٹیویٹ کیا. ہلکی سی بپ ان چاروں کے سماج سے ٹکرائی. ایسی ڈیوائسز جو سب کے کان میں نصب تھی مگر غیر نمایاں، عام آنکھ سے دیکھنے سے قاصر تھی. آل یونٹ سیکنڈ کنفرم یور فیٹ. لمحہ بھر کے وقفے کے بعد ایک سخت مانوس آواز ایئرپیس میں گونجی، وہی آواز جو ہر مشن سے پہلے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھی. یہ ہیڈ کوارٹر سے آپریشن ہیڈ بات کر رہے تھے. کلیئر سار 205. میں نے سب سے پہلے اپنی موجودگی کی اطلاع دی. لہجے پرسکون مگر اندر کہیں کچھ شدت سے ہل رہا تھا. کلیئر سار 102. دوسری آواز بلاش کی تھی جو جوش بھری تھی. اسٹرائک زون سیکیور سر. آکم نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا. ساتھ ہی اس کی نظریں اسکرین پر تیز سے گھوم رہی تھی جیسے وقت سے آگے بھاگ کر کام نپٹانے کی کوشش کر رہا ہو. وی پر کلیئر سر. آخر میں شفا نے ذرا جھجکتے ہوئے بولا، مگر جیسے اس کے الفاظ ایئر پیس سے گونجے اسپیکر پر ایک دبی دبی گونگ کی آواز سنائی دی. لال نے فوراً گھور کر دو نشستوں دور بیٹھے آکم کو دیکھا جو شفا کے کوڈ نیم پر ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لرز ہی گئے تھے. وٹ واز دیٹ؟ ہیڈ فوراً سے چونکے تھے. انہوں نے متفکر انداز میں پوچھا. نتھنگ سر. میں نے بیزار سے آنکھیں گھماتے ہیڈ کیپٹن کو تسلی دی تھی. مشن ابھی شروع بھی نہ ہوا تھا اور عاقب کی شرارتیں پہلے ہی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جس پر اسے شدید کفت ہوتی تھی. ہر بار اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی بگاڑ ضرور بڑھتا تھا، مگر اگر وہ اچھا ہیکر نہ ہوتا تو یقیناً اب تک عمر اسے کام سے فارغ کر چکا تھا. وی آر اسٹیپنگ انٹو انفیملیئر لینڈ. ہم ایک ایسے علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہے. قوانین ان کے ہوں گے لیکن ذمہ داری ہماری. ایک بھی غلطی ہوئی تو سرخیوں میں نام نہیں آئے گا، بس ایک خاموش کہانی رہ جائے گی. So before you're bored, I have a question. مشکل راستے آسان نہیں ہوتے مگر ہم نے ہمیشہ سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے. تیار ہو اس بار بھی سر بلند رکھنے کے لیے؟ یس سر. ہیڈ کے سوال کے جواب میں سب کی آواز ایک ساتھ گونجی، بلا کسی ہچکچاہٹ، بلا کسی وقفے کے. کیا تم سب اس مشن میں اپنی جان ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ یس سر. اس بار بھی آواز یکھی زبان تھی. صرف شفا خاموش رہی. وہ جانتی تھی اسے صرف عارضی طور پر شامل کیا گیا تاکہ ویلن تک پہنچنے کی ایک چال چلائی جا سکے، مگر اپنے ملک کے ناموں جوانوں کے جذبے نے اس کے اندر بھی جوش کی لہر بھر دی تھی. اور اگر اس مشن میں تمہیں اپنا سب کچھ، اپنا سب سے قیمتی سرمایہ بھی داؤ پر لگانا پڑے تو کیا تب بھی تم تیار ہو؟ ہمیشہ کی طرح یہ وہ سوال تھا جو ہر مشن سے پہلے دلایا جاتا تھا. ہمیشہ کی طرح پہلا جواب بلاج کا تھا. یس سر. اس کے لہجے میں جوش بھی تھا اور حب الوطنی کا یقین بھی. دوسری آواز عاقب کی تھی جو بلاج سے کم ہرگز نہ تھی. ان دونوں کے بعد ایپیس میں کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی. ہیڈ کے ماتھے پر بال پڑ گئے. وہ شخص جس کی آواز سب سے پہلے آتی تھی، جو ہر بار بغیر پلک جھٹکائے اپنی جان قربان کرنے کا عزم رکھتا تھا، وہ اس بار خاموش تھا. کیا اس کی خاموشی انکار کی علامت تھی؟ کیا اس بار وہ دل سے لڑنے سے میں ہچکچا رہا تھا؟ ہیڈ نے سوچتے چند لمحے اس کا جواب سننے کا انتظار کیا مگر سناٹے کے سوا کچھ سنائی نہ دیا. اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے ہیڈ نے باقی ٹیم کو جوش دلایا. سو آر یو ریڈی مائی چیمپس؟ یس سر. سب کی آواز بلند ہوئی. اس بار عمر کی آواز بھی شامل تھی. اینی ڈاؤٹ؟ نو سر. اینی فیئر؟ نو فیئر سر. ریڈی ٹل دا اینڈ. اس بار اسٹرائک اور 102 کی آواز ایک ساتھ یکجا ہو کر آئی تھی مگر فیئر کا لفظ گونجا تو اسی لمحے عمر کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا سراپا لہرا گیا. اس نے نظریں جھکا کے ایئرپورٹ کے روشن فرش کو دیکھا. جہاں سے وہاں کہیں ایمان کی پرچھائیاں دیکھے. وہ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھام سی گئی. آنکھوں کے سامنے وہ ہنس رہی تھی مگر اس ہنسی میں چھپے کھو جانے کے خوف کو وہ صاف پڑھ سکتا تھا جو اب اسے بھی محسوس ہو رہا تھا. میں نے بولنے کی کوشش کی مگر لب ساکت رہ گئے جیسے زبان تالوی سے چپک گئی تھی. اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا مگر اندر جیسے بے چینی کا طوفان بکھر گیا تھا. کیپٹن 205 I need verbal confirmation. Are you clear?
हेड की सख्त आवाज़ एयरबेस में गूंजी। वो इस मिशन का कैप्टन था और इसका ये रवैया कतई काबिल कबूल नहीं था। हेड के माथे पर बाल गहरे हो चुके थे। उमर का जवाब अब तक मौसूल नहीं हुआ था। आंखों पर बुलाए तो पीछे मुड़ कर उमर को देखा, जो नजरें नीचे जमाए साकिब बैठा था। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जहाँ उमर ने आंखें बांध की दिल की धड़कन को संभाला, खुद को हिम्मत दी और फिर मजबूत लहजे में बोला, कॉपी सर, नो फियर। इसने खुद को बहुत कंपोज किया था, मगर इसकी आवाज़ में लर्जिश और बेचैनी हेड से छुपी न रह सकी। परफेक्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइस। उमर के जवाब देने पर हेड क्वार्टर में बैठे ऑपरेशन हेड कैप्टन ने शुक्र का सांस भरते सब खुश रहा और सभी साथ ही बिप की आवाज़ साथ राब्ता मन करते गए। अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट AC 971 टू टोरंटो, काइंडली मेक योर वे टू गेट 13, बोर्डिंग इज नाउ इन प्रोग्रेस। एयरपोर्ट के स्पीकर सिस्टम से हल्की सी हिनक में नस्वानी आवाज़ गूंजी तो शिफा ने फ़ौरन से बैग सा ट्रिप ठीक किया और उठ खड़ी हुई। बाकी सब भी बारी बारी मंजिल की तरफ रवाना हुए। मैंने नज़रें फर्श से उठाई तो उसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। इसने हाली नज़रों से वो रास्ता देखा जहाँ से मुसाफिर गुजरते जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे। I'm सॉरी मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में अपनी उम्र को माफ़ कर देना। मैंने दर्द भरे दिल की चुभन महसूस करते सोचा और सांस खींचकर आंसू को वापस अंदर धकेलते उठ खड़ा हुआ। रास्ता कठिन था, मंजिल धुंधली थी, जिसे वाज़ह करने वो निकल पड़ा था। नोट, सबसे पहले मैं अपने तमाम कायरीन से दिली तौर पर माज़रत ख़्वाह हूँ कि ना तो रोज़ाना जारी कर पाती हूँ और ना वक्त पर, मगर इसके पीछे मामूली वजूहात नहीं होती जिन पर समझौता किया जा सके। बहरहाल नावल ज़्यादा से ज़्यादा 80 एपिसोड तक जाएगा और पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे इसी महीने में ख़त्म कर दूँ। आगे की तमाम एपिसोड जज्बाती, रवां और अच्छे अख्ताम से मुंसलिक है। उम्मीद है आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ताकि अच्छा लिखने का हौसला मिले। ओके नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और होप सो आपको एपिसोड पसंद आएगी। सोचते हैं कि अब मिशन पे क्या होगा, ऐसा क्या होने वाला है मिशन पे कि क्या उमर वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या पीछे से ईमान को कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो किसी ने सोचा भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा सा रिस्पॉन्स दिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है ब्रो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।